الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي۔ جب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، وَقَوْمِهِ، اور اپنی قوم سے، اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان سے بری ہوں، برات کا اختیار کیا۔ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، مگر میں اس ذات کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا۔ تو یہ آیت دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو موحد تھے بہت بڑے، اور جن کی موحد ہونے کی گارنٹی اللہ قرآن میں دے رہا ہے کہ ابراہیم مشرک نہیں تھا، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کا انداز کیا ہے؟ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کو کہا، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، یعنی تمہارا دین الگ میرا دین الگ، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین الگ میرا دین الگ، ہم جدا جدا الگ الگ۔ میں کس کی عبادت کرتا ہوں؟ میں کرتا ہوں عبادت، مگر کس کی؟ الا الذی فطرنی، جس نے مجھ کو پیدا کیا، یعنی توحید ربوبیت کا اقرار کیا، میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھ کو پیدا کیا۔ تو گویا ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ پہلے نفی کر رہے ہیں وہ قوم جس کی عبادت کرتی تھی اللہ کے علاوہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کا انکار کر دیا، میں بری ہوں، میں برات اختیار کرتا ہوں، میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ قرآن میں یہی بات دوسرے انداز میں اس طرح سے ہوئی، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، کہ جو طاغوت کی عبادت سے انکار کر دے، کفر کرے۔ مسلمان کون ہے؟ مومن کون ہے؟ اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ مومن وہ ہے کہ جو طاغوت کا کفر کرے۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طاغوت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ من عبد من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے، نبی ہو، رسول ہو، ولی ہو، جن ہو، پتھر ہو، قبر ہو، جس کی بھی عبادت کی جائے وہ کیا ہے؟ وہ طاغوت ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کی عبادت کا انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایک اللہ کے ساتھ ایمان لے آئے، یعنی دو کام کرے کہ ہر وہ شخص، ہر وہ ذات، ہر وہ چیز اللہ کے علاوہ جس کی عبادت ہو رہی ہے ہم انکار کریں، اور ایک اللہ کے ساتھ ایمان لے آئیں، یعنی ایک اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے علاوہ جن کی عبادت ہو رہی ہے ان کا انکار کریں، کفر کریں۔ تو وہ شخص ہے فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، اس نے ایک ایسے کڑے کو پکڑ لیا کہ وہ ٹوٹ نہیں سکتا، یعنی کہ وہ شخص جنت میں چلا گیا، جہنم سے بچ گیا، اس کے ہاتھ میں ایک ایسی مضبوط چیز آ گئی۔ ہم میں سے کوئی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ میں مسلمان بنوں تو وہ پہلے کفر کرے ہر اس چیز کا جس کی عبادت اللہ کے علاوہ ہوتی ہے۔ مثلا کلمہ پڑھنے والے بہت سارے لوگ ہیں،
اور کلمہ پڑھ کر جب وہ یا علی مدد کہتے ہیں، یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں، یا عبد القادر جیلانی مدد کہتے ہیں، تو یہ اللہ کے علاوہ علی کی عبادت ہو گئی، نبی و رسولوں کی عبادت ہو گئی، اولیاء اللہ کی عبادت ہو گئی۔ تو اس نے غیر اللہ کی عبادت کا انکار نہیں کیا، بلکہ اللہ کی بھی عبادت کر رہا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کر رہا ہے۔ اللہ سے بھی امید، کسی اور سے بھی امید رکھ رہا ہے، اللہ سے بھی ڈرتا ہے، کسی اور سے بھی ڈرتا ہے۔ تو یہ شخص ابھی مومن نہیں بنا جو اللہ کو مطلوب ہے۔ تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں مومن بنوں تو وہ کیا کرے؟ غیر اللہ کی عبادت چھوڑ دے۔ کیا کوئی شخص کلمہ پڑھ کر بھی مشرک ہو سکتا ہے؟ ہاں، ہوتا ہے۔ ایک شخص اگر داڑھی رکھ کر مسجد کا امام بن کر یا بیت اللہ کا امام ہو کر جھوٹ بولے تو کیا وہ جھوٹ نہیں ہوگا؟ دھوکہ دے تو دھوکہ نہیں ہوگا؟ چوری کرے تو چوری نہیں ہوگا؟ بدکاری کرے تو بدکاری نہیں ہوگی بھائی۔ اگر داڑھی مونڈ کر کرکٹر بن کر زنا کریں تو وہ زنا ہے، تو بیت اللہ کا امام بن کریں تو وہ بھی زنا ہے۔ اس بلکہ یہ اور بڑا گناہ ہے کہ تمہیں تو پتہ ہے اللہ نے یہ مقام دیا پھر یہ کر رہے ہو، یہ ڈبل گناہ ہے۔ آپ اس کو اس انداز سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بیت اللہ کے پتھروں کی عبادت کرتا ہے، دوسرا کسی بلڈنگ کے پتھروں کی عبادت کرتا ہے، چاہے آپ دیواروں کی پتھروں کی عبادت کریں یا بیت اللہ کے پتھروں کی، تو ہیں آپ مشرک۔ موحد کیا بنیں گے جب صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ تو اس لیے لوگوں کا یہ کہنا کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم مشرک تھوڑے ہیں، ہم تو بھائی کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ کیا عبداللہ ابن ابی کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ پڑھتا تھا بھائی، نمازیں بھی پڑھتا تھا، کلمہ بھی پڑھتا، نمازیں بھی پڑھتا، لیکن اس کے باوجود جہنم میں۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ کلمہ پڑھ کر، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آن قریب تم وہی حرکتیں کرو گے جو پہلی قوموں نے کیا، جو انہوں نے کیا وہی تم کرو گے، ان کے فرقے بنے تمہارے بھی بنے۔ اب دیکھیں، یہود و نصارہ نے شرک کیا، ہم بھی شرک کر رہے ہیں، جو انہوں نے کیا وہی ہم کر رہے ہیں، تو بالکل ان کے راستے پر۔ اس لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، حج کر لیتے ہیں، نہیں۔ جب تک آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت نہیں ہے، پتہ کیسے چلے گا؟ بڑے آرام سے پتہ چل جاتا ہے۔ آپ کسی کو بولیں کہ بھائی یہ تعویذ اتار دو، وہ تعویذ اتارنے سے اتنا ڈرتا ہے، آپ اس کو آیاتیں دکھائیں، حدیثیں دکھائیں، ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ نہیں میں مر جاؤں گا، نہیں ڈرتا ہے، ہم نے بہت دفعہ تجربے کیے ہیں۔ وہ تعویذ نہیں اٹھا، وہ اللہ سے کم ڈرتا ہے، اور ان مرے ہوئے جو ہے بزرگ ہیں ان سے زیادہ ڈرتا ہے۔ آپ اس سے اس یہ ذرا اندازہ کریے گا، اس کو بولو اللہ کی قسم کھاؤ تم نے یہ کام نہیں کیا، وہ جھوٹی قسم کھا لے گا۔ اس کو بولو اپنے پیر کی قسم کھاؤ، کبھی نہیں کھاتا، کہتا نہیں، اس کے جھوٹی قسم نہیں کھاتا۔ اب یہ اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا پیر سے زیادہ؟ پیر سے زیادہ کرتا ہے۔ تو شرک اور کیا ہوتا ہے کہ آپ ان سے اللہ سے بڑھ کر ڈریں، اللہ سے بڑھ کر امید رکھیں، یہی تو شرک اکبر ہے۔ آپ بھلے کلمہ پڑھتے ہو، بھلے آپ کا نام عبداللہ ہو، لیکن آپ ایک نماز نہیں پڑھیں، شرک کریں تو ہم مشرک ہیں۔ تو اس لیے قرآن نے بالکل واضح طور پر اعلان کیا، مصنف رحمہ اللہ نے، کہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے رکھ دو، انہوں نے اپنی قوم کو یہ بتلایا تھا جن کی تم عبادت کرتے ہو میں نہیں کرتا۔
آج آپ جب تک یہ نہیں کرتے، آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں شرک ہو رہا ہے، آپ کے رشتہ دار کر رہے ہیں، تعویذ باندھے ہوئے ہیں، گلوں میں لٹک رہے ہیں، اور آپ کو نہیں سمجھاتے آگے بڑھ کر، گویا آپ کے پاس توحید نہیں ہے۔ چونکہ توحید ہوتی تو غیرت ہوتی۔ آپ کہتے ہیں یار یہ میرا رشتہ دار ہے، جہنم میں جائے، میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں، میں اس کو منع کروں۔ کم سے کم غیرت تو آتی، جیسے اپنی بیوی پہ غیرت آتی ہے، کوئی چھیڑ رہا ہو تو آپ کٹ میں رہیں گے، کیوں بھائی میری بیوی کو کیوں چھیڑا، میری بہن کو کیوں چھیڑا؟ آپ کے اندر اتنی بھی غیرت نہیں، آپ کے سامنے ایک آدمی نے تعویذ پہنا ہوا ہے، آپ کے علاقے کے اندر قبرستان ہے، وہاں طواف ہو رہے ہیں، آپ کو کوئی ٹس مس نہیں، گویا ابھی آپ کو توحید کا انجیکشن لگا ہی نہیں ہے۔ جب توحید اندر آتی ہے تو سب سے پہلے توحید کی غیرت آتی ہے، اور جس کو غیرت نہیں آتی، غصہ نہیں آتا، وہ دیوس ہے، مشرک ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو شخص اپنے اہل پہ غیرت نہیں کرتا بے غیرت ہے، دیوس ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایمان اور غیرت برابر برابر اوپر اور نیچے جاتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر غیرت ہے تو ایمان ہے تو غیرت بھی ہوگی، غیرت نہیں تو ایمان بھی نہیں۔ اگر ہمیں غیرت نہیں آتی ہے، ادھر بڑے بڑے مزار بنے ہوئے ہیں، طواف ہو رہے ہیں، سارے لوگ سجدے کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، کسی نے ادھر تعویذ، کوئی کدھر کوئی کدھر، یار آخر ان کو سمجھانا، ہم ان کے لیے ہم دائی بن کر آئے ہیں، ہمیں ان کو سمجھانا ہے۔ تو میرے بھائی قرآن نے، مصنف نے اس سے اگلی آیات لے کر آئے کہ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ یہ جو یہود و نصارہ ہیں، انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا ہے، اللہ کے علاوہ رب بنا لیا ہے۔ تو جب ان کو رب بنایا تو عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عدی بن حاتم، انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ آیت یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ہم نے تو ان کو رب نہیں بنایا، وہ پہلے نصرانی تھے، یعنی ان کو یہ بات بڑی عجیب لگی۔ آپ نے کہا ادھر آؤ، بیٹھو، مجھے یہ بات بتاؤ کہ جب وہ کسی چیز کو حلال کرتے تھے، تم جب وہ کسی حرام کو حلال کرتے تھے تو مان لیتے تھے؟ کہا ہاں۔ اور جب حلال کو حرام کرتے تھے تو مان لیتے تھے؟ کہا ہاں۔ کہا یہی تو رب بنانا ہے، یہی تو رب بنانا ہے۔ وہ کیسے رب بنانا ہے؟ یعنی وہ دین بناتے تھے، شریعت بناتے تھے، اور دین بنانا، شریعت بنانا یہ رب کا کام ہے، علماء کا کام نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علماء جو ہیں، ہمارے پاس آج کل فقہ ہے، ہم کہتے ہیں فقہ ہے، یہ فقہ 4 صدی کے بعد کہتے ہیں وجود میں آئی، لکھی گئی، اس سے پہلے مسلمان نہیں جانتے تھے تقلید اور فقہ۔ چلے 4 امام یہ بعد آئے، 4 اماموں سے پہلے جو لوگ تھے یہ فقہ نہیں تھی، وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ ظاہر ان کے زمانے میں فقہ تھی۔ فقہ وہی ہے جو اللہ کے رسول نے بیان کی، تشریح کی، جو صحابہ نے بتلائی، دین مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ اجتہاد جاری رکھیں، لیکن اجتہاد کی طرف، رائے کی طرف دعوت نہیں دی جاتی، اس لیے کہ وہ دین نہیں، وہ وحی نہیں ہے۔ دعوت صرف وحی کی طرف دی جاتی ہے۔ جب آپ غیر وحی کی طرف بلا رہے ہیں تو آپ شرک کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں، اللہ کی عبادت اسلام کے مطابق ہوگی، لوگوں کی رائے کے مطابق نہیں۔ یہ قرآن کی آیات، یہ حدیث ہے، یہ اجتہاد، یہ رائے اس کے خلاف جا رہا ہے، ہم نے آیت اور حدیث چھوڑ دی، اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ ان کو رب بنایا ہوا ہے، اور ہم دعوت دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں آپ تشدد کرتے ہیں۔ بھائی اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ بس چھوٹی سی بات ہے، قرآن کی یہ آیت سامنے ہے، آپ کی حدیث رسول بخاری مسلم کی حدیث سامنے ہے۔ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے حدیث یہی ہے، لیکن چونکہ میرا امام یہ کہتا ہے میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، اس کی رائے، اس کا اجتہاد، اس کی فقہ یہ ہے، میں نہیں چھوڑ سکتا۔ تو کیا آپ نے رسول کی مخالفت کی یا نہیں کی؟ اللہ کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ۔ ہدا کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، وہ آپ کے سامنے آ گیا، واضح ہو گیا، پتہ چل گیا، آیت یہ کہتی ہے، حدیث یہ کہتی ہے، اس کے باوجود آپ نے اس کو چھوڑ دیا، آیت اور حدیث کو، فقہ کو لے لیا۔ ہم تو تقلید کرتے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں قیامت کا دن رب کو کیا جواب دیں گے؟
کیا یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے؟ سوچیں، جب آپ نے ان کو یہود و نصارہ نے رب بنایا، اس کی وجہ سے وہ جہنم میں گئے۔ قرآن کی آیت کہتی ہے، میں نہیں کہتا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو، مجاوروں کو رب بنایا ہوا تھا۔ کیسے رب بنایا تھا؟ ایسے ہی۔ کیا آج ہم نے نہیں بنایا؟ ہم نے بھی اسی طریقے سے بنایا۔ اللہ کے رسول نے کہا تم یہود و نصارہ کے طریقے پر چلو گے، ہم چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں؟ چل رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، میرے دوست، ادھر مرنا ہے، پھر اللہ پوچھے گا۔ یہ مستیاں یہیں رہ جائیں گی، یہ سب ڈرامے یہیں رہ جائیں گے۔ پھر اللہ پوچھے گا من ربک ما دینک۔ جب آپ سے پوچھا جائے گا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ کیا آپ کہیں گے میں حنفی تھا، میں شافی تھا، میں مالکی تھا؟ نہیں بھائی، آپ حنفی رہیں، شافی رہیں، جو مرضی رہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ہمیں مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ آیت حدیث کو چھوڑ کر کیا کہتے ہیں، نہیں آپ اس پر چلیں، اس پر نہیں چلیں۔ ظلم یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے جب یہ آیت سامنے رکھی تو واضح کر کے بتایا کہ یہود و نصارہ جیسے اپنے علماء کی، انہوں نے اپنے علماء کو رب بنایا تھا، تو ہم بھی رب بنائیں گے۔ ہم نے کیسے رب بنایا ہے؟ اگر کوئی زبردستی آنکھیں بند کیے ہوئے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر آنکھ کھول کر دیکھیں تو اس کو پتہ چل جائے گا۔ جب ہمارے معاشرے میں اس قدر شرک موجود ہے کہ ہم نے اپنے علماء کو، درویشوں کو رب بنایا ہوا ہے۔ لوگ اللہ سے نہیں اتنے ڈرتے۔ ہم کئی قبرستانوں پہ گئے دیکھنے کے لیے، تجربہ کرنے کے لیے، وہاں قبروں کے پاس بیٹھ کر جس عاجزی سے لوگ قبر والے سے مانگتے ہیں، اس عاجزی سے کبھی رب سے نہیں مانگتے۔ اور وہ قبر کا مجاور ایک تعویذ دے دے، فتویٰ دے دے، کوئی وظیفہ بتا دے، آپ کہیں نہیں بھائی یہ نہ پڑھ، یہ شرک ہے، قرآن کی آیت اس کے خلاف ہے، وہ کبھی نہیں مانتا، آیت کو چھوڑ دیتا ہے، حدیث کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن مجاور کے تعویذ کو، اس کے وظیفے کو، اس کے طریقے کو، اس کی کبھی نہیں چھوڑتا۔ وہ رب بنانا کیا ہوتا ہے میرے بھائی، میرے دوست؟ سارے مزے میں ہیں، مزے کر لو، ادھر موت آئے گی پھر سب پتہ چل جائے گا۔ تو محمد بن عبد الوہاب نے جہاں بڑے بڑے قبرستان کے بڑے بڑے اڈے بنے ہوئے تھے، اونچی اونچی قبریں ترکیوں نے، صوفیوں نے بنا کے رکھی تھی، جب بلڈوزر چلے سب گرا دیے، آج تک چیختے ہیں سعودیہ بڑا ظالم ہے، اس نے قبریں گرا دی، قبریں گرا دی۔ وہ جن کی تو پوچھتے اللہ کے علاوہ پوچھتے تھے۔ تو پاکستان میں اگر اسلام آئے گا تو سب سے پہلے ان قبروں پہ بلڈوزر چلے گا، تو پھر چیخیں بہت دور دور تک آئیں گی۔ چونکہ جہاں جب لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا ہے، اس پر عمل ہوتا ہے نا، اپنے دشمن بن جاتے ہیں، دوست دشمن بن جاتے ہیں، پھر یہ آؤ تو بھی ٹھیک، میں بھی ٹھیک، تو بھی ٹھیک، یہ نہیں چلتا۔ تو بہرحال میرے بھائی، اللہ تعالیٰ قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کی جو بار بار تعریف کر رہا ہے، میرا ابراہیم مشرک نہیں تھا، میرے ابراہیم نے یہ کیا، وہ پہلے کیا کرتا تھا؟ وہ برات اختیار کرتا تھا، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، واسطہ نہیں۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ قبرستان پہ جا کر کہ آپ شرک کر رہے ہیں، یہ شرک نہ کریں۔ اتنی ہمت پیدا کریں، ابراہیم کے راستے پر چلیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن و سنت کو سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔